کہ हमने यस्सु के नक्शे कदम पर चलना है। उसके साथ लोगों ने किया, हमारे साथ भी हो रहा है। बाइबल बताती है जब हरे के साथ होगा तो हम जैसे सूखों के साथ क्यों नहीं होगा। आजमाइशें आएंगी, सब कुछ आएंगे, लेकिन खुदा बाइबल कहता है कि बल्कि मसीह के दुखों में जूझ शरीक हो, खुशी करो ताकि उसके जलाल के ज़हूर के वक्त जब आपकी आजमाइश की मुद्दत खत्म हो जाए, जब आप आजमाइश पर पूरे उतर जाएं, तो फिर क्या उसके जलाल के ज़हूर के वक्त भी नहायत खुश और खुरम होना है। फिर एक बच्चा, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, आप सब भी स्कूल में पढ़े, हम भी पढ़े हैं, तो जब हम स्कूल में जाते हैं, हम पे आज का काम इतना होमवर्क मिल गया, एक आजमाइश आ जाती है, मैं करूं ना करूं, कल मेरा टेस्ट है, मैं याद पता नहीं मैं पास हो सकता हूं या हो सकती हूं नहीं हो सकती। लेकिन जब पूरा साल हम स्टडी को कर लेते हैं, पूरा साल हम स्कूल में जाते हैं, पूरा साल हम पास होते रहते हैं या कभी फेल होते रहते हैं, लेकिन आखिर में क्या होता है? खुशी मिल जाती है। हम जब पूरा साल की मेहनत का निचोड़ जो है अगली क्लास के जाने के लिए हम पास हो जाते हैं। इसी तरीके से ये जिंदगी भी है। आजमाइशें, दुख, तकलीफ, सब कुछ हमारी जिंदगियों में चल रहा है, लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हमने बर्दाश्त करना है। फिर हम ये देखते हैं कि दुनिया खुदा के लोगों को क्यों सताती है। पहले हमने देखा कि मसीहियों की कैसे आजमाइश होती है, कैसे होती है, आग के साथ भी होती है, सताते भी हैं लोग, हमें बुरा भला भी कह जाते हैं लोग हमें। अब हम ये देखते हैं कि दुनिया खुदा के लोगों को क्यों सताती है। क्या आप मुझे ये बताएंगे, क्योंकि आप भी कलाम पढ़ते हैं, आप भी सुनाते हैं, सुनते हैं सब कुछ, क्यों खुदा के लोगों को क्यों सताया जाता है इस दुनिया में या पहले की दुनिया में? कोई भी बहन, कोई भी भाई जो आपके ज़हन में आता है, 3-4 मेरे पास भी लिखे हुए हैं, आप भी मुझे बताएं ताकि मैं उसमें। दुनिया खुदा के लोगों को क्यों सताती है? हाँ जी, बताएं कोई भी। पैरोकार हैं। हम जो खुदा की खिदमत करते हैं, हम जो खुदा का कलाम सुनाते हैं, या हम जो कहते हैं कि हम मसीह हैं और लोग हमें देखते हैं, लेकिन शैतान नहीं देख सकता, इसलिए वो लोगों के अंदर आकर वो हमारे लिए मुश्किलें पैदा करता है। पादरियों के लिए मुश्किलें पैदा करता है, बिशपों के लिए मुश्किलें पैदा करता है, डीकन्स के लिए मुश्किल पैदा करता है, प्रस्तिश करने वालों के लिए मुश्किल पैदा करता है, प्रस्तिश करवाने वालों के लिए मुश्किल पैदा। पैरोकार है, खुदा के पीछे चलने वाले लोग हैं और खुदावंद को अपनी जिंदगियां दिए हुए लोग हैं। इस के लोग जो हैं खुदा की प्रस्तिश करें, इबादत करें, या उसके कलाम को दुनिया के कोने कोने तक फैलाएं। इसके लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो मरकज 13 हमने ये देखा शुरू में कि ये चीजें आनी हैं, लेकिन जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा। हमने एक स्कूल का मतलब एग्जाम्पल भी दी है कि एक स्कूल में भी एक बच्चा पूरा साल वो पढ़ता है, पूरा साल वो आजमाइशों में से गुजरता है, कभी फेल होता है, कभी पास होता है, कभी टीचर से मार खाता है, कभी बच्चे की किसी की बात सुननी, कभी पेंसिल का, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। तो पूरा साल जब इस प्रोसीजर से गुजर के बर्दाश्त करेगा, बाइबल हमें ये बताती है कि वो जिंदगी का ताज पाएगा, वो नजात पाएगा। और मेरे नाम के सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे,
وہ ستائیں گے ہمیں، ہم سے عداوت رکھیں گے، ہم سے دشمنیاں رکھیں گے، یہی ایک بہت بڑی آزمائش آ جاتی ہے کہ جب دنیا ہی ہمارے ساتھ نہیں ہوتی تو ہم کیا ہیں، ڈھیر ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں میرا باپ میرے ساتھ نہیں، میری ماں میرے ساتھ نہیں، میرے بہن بھائی میرے ساتھ نہیں ہے، اس مشکل میں میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ خدا ہمارے ساتھ، اور وہ جو دیکھ رہے ہیں آپ کو، جو آخر تک آپ برداشت کریں گے، آپ کو آگے ہم چل کے دیکھیں گے کیسے وہ صبر بھی پیدا کرتا ہے. دوسرا ہم دیکھیں گے کیوں، اور دنیا خدا کے لوگوں کو کیوں ستاتی ہے، کیونکہ وہ اس کی گواہی دیتے. کیا ہے اس ٹاپو میں تھا جو پتمس کہلاتا ہے. میں رات کو جب یہ اسٹڈی کر رہی تھی تو مجھے اپنی جو ہے کیا کہتے ہیں کہانی، مطلب مینس کہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ قطر میں ہوا، جو کچھ پاسٹر صاحب کے ساتھ ہوا، وہ سب کچھ خدا میرے ذہن میں لا رہا تھا کہ گواہی دینے کے سبب سے ہی نا، خدا کا خادم جو تھا وہ گواہی دیتا تھا لوگوں کو کہ میرے خدا نے میرے لیے یہ کام کیا، میرے خدا نے میرے خاندان کے لیے یہ کام کیا، میرے خدا نے کیا کہتے ہیں لوگوں کی زندگیوں میں یہ کام کیا. یہ گواہی تھی جس کو لوگ سن نہ سکے، اور وہ عداوت رکھنے لگ گئے خدا کے خادم کے ساتھ، اور انہوں نے اس ٹاپو میں، اس جگہ پر اسے ڈال دیا، ایک گواہی کے لیے ہی انہوں نے ڈال دیا. اور لوگ کہنے لگے کہ ہم تو اس سے ڈرتے ہیں، اور ہم حیران تھے کہ خداوند جو ہے واقعی جو جب عزت دیتا ہے اور جب عزت کروانا جانتا ہے تو لوگ ہم سے ڈریں گے. لیکن اس کے پیچھے ایک راز ہے کہ جب ہم خداوند کی گواہی دیں گے، جب ہم خداوند کے لیے اپنے آپ کو آگے رکھیں گے، جب ہم خداوند کے لیے قدم بڑھائیں گے تو خداوند 2 قدم ہمارے آگے بڑھائے گا اور ہمیں بڑھ کر تھام لے گا. جیسے پترس کو اس نے تھام لیا جب وہ پانی پر چل رہا تھا، اس نے کہا کہ خداوند اگر تو ہے تو مجھے بھی کہہ. ہم بھی ایسے اپنی زندگیوں میں کہتے ہیں، جب ہم خداوند کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں خداوند تو مجھے تھام لینا، تو مجھے پکڑ لینا، پھر بھی ہم آزمائش میں گر جاتے ہیں. اور اگر اس وقت ہم خدا کو نہیں پکارتے نا میری بہن اور بھائیوں، تو پھر ہم آزمائش میں گر جاتے ہیں. اگر اس وقت ہم خداوند کو نہیں کہتے کہ خدا مجھے آزمائش میں نہ لانا، مجھے برائی سے بچانا، مجھے اس آزمائش میں پڑنے سے بچا، اگر اس وقت نہیں پکارتے تو پھر خدا جو ہے ہمارا ساتھ چھوڑ دیتا، پھر شیطان کو موقع مل جاتا ان کیا کہتے ہیں باتوں کو آگے بڑھانے کے لیے، ہمیں برباد کرنے کے لیے، ہمیں ہلاک کرنے کے لیے. پھر اچھا خاصا شیطان کے پاس موقع آ جاتا ہے، ہماری کمزوری وہ پکڑ لیتا ہے. پھر کلام ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا خدا کے لوگوں کے ساتھ کو کیوں ستاتی ہے، کیونکہ وہ دنیا کے نہیں ہیں. ہم دنیا کے نہیں ہیں، اس لیے تو لوگ ہم سے عداوت رکھتے ہیں. اگر ہم دیکھیں گے یوحنا 17 باب کی 14 آیت، میں نے تیرا کلام انہیں پہنچا دیا اور دنیا نے ان سے عداوت رکھی، اس لیے کہ جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں. جب آج ہم خداوند کا کلام سن رہے ہیں، یا اس سے پہلے آپ نے بہت سے خادموں اور خادماؤں کے ذریعے سے خدا کا کلام سنا، اور آپ کو پتا ہے کہ جب ہم خدا کا کلام سنتے ہیں تو خدا کا کلام جو ہے وہ بے تاثیر کبھی نہیں لوٹتا. چاہے آپ یہاں پر آج 20 لوگ ہیں، چاہے 25 لوگ ہیں، ان میں سے خدا ایک کی زندگی میں بھی خدا کام
کام کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے آج دنیا سے توبہ کر لی ہے، اس نے ان کاموں سے توبہ کر لیا جو اسے دنیا میں لے کر جاتے ہیں. تو اس لیے پھر ہم جو ہے ہم دنیا کے نہیں کہلاتے، ہم خدا کو قبول کر لیتے ہیں، ہم خدا کے ساتھ چلنے کا عہد کر لیتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، تو پھر ہم دنیا کے نہیں ہیں. اس لیے تو دنیا ہم سے عداوت رکھتی ہے، اور اسی لیے پھر شیطان ان لوگوں کی زندگیوں میں جا کر ہمارے لیے مصیبتیں پیدا کرتا ہے، برائیاں پیدا کرتا ہے، آزمائشیں لے کر آتا ہے. لیکن اگر ہم ثابت قدم ہے خداوند کے لیے اور خداوند کے کاموں کے لیے اور خداوند میں زندگی گزارنے کے لیے اگر ہم ثابت قدم ہیں تو ہم آزمائش میں نہیں گریں گے، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیا ہے کہ خداوند مجھے آزمائش میں نہ لانا. اس لیے ہم ثابت قدم ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم فخر کرتے ہیں اپنے خدا پر کہ جس خدا کو میں نے پکارا ہے اس نے مجھے سنبھال لیا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ان کے کام دنیا کے جیسے نہیں ہے. کیوں دنیا ہم سے عداوت رکھتی ہے؟ کیونکہ ہمارے کام جو ہیں وہ دنیا جیسے نہیں ہیں. ہم دنیا کی طرح چلاکیاں نہیں کرتے، ہم دنیا کی طرح شراب نوشی نہیں کرتے، ہم دنیا کی طرح ناچ رنگ میں نہیں رہتے، ہم دنیا کی طرح اور باتوں میں ہم نہیں جاتے. اس لیے ہم دنیا کے نہیں ہیں. اس کے لیے اگر ہم دیکھیں گے پہلا پطرس 4:3-4، پہلا پطرس 3 باب اس کی 3 اور 4 آیت. پہلا پطرس 4 باب اس کی 3 اور 4 آیت، دونوں آیتیں ہم پڑھیں گے. جی ہاں، دیکھیں کتنی خوبصورت آیت ہمیں یہاں پر ملتی ہے کہ ٹھیک ہے ہر کوئی، جیسے ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ شروع سے ہی ایسے وہ پاک اور صاف نہیں ہوتا. بائبل کیا بتاتی ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، چاہے وہ جس کی نئی پیدائش ہوئی ہے یا جو بڑا ہو چکا ہے یا جو بھی ہے، جس طریقے سے بھی اس دنیا میں آیا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں پاک صاف ہوں، مجھ میں کوئی برائی نہیں ہے. کیا کہتے ہیں یہی گیت جو میں نے شروع میں گایا کہ جے اج دے دن آواز تواڈے اگلیاں نے بھی مینوں آزمایا سی، تمہارے پہلے لوگوں نے بھی، باپ دادا نے بھی مجھے آزمایا تھا اور وہی برے کام کیے تھے، وہی ساری باتیں کی تھی جو آج ہماری زندگیوں میں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے باپ دادا سے وہی چیزیں چلتی آ رہی ہیں ہماری زندگیوں میں. اس سے تو بائبل بتاتی کہ باپ دادا کی بدکاری کی سزا میں تمہیں دوں گا. اگر آج ہم اس کی آواز کو سن کر اپنے دلوں کو سخت کرتے ہیں اور کلام کو سن کر اس کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے تو وہ بدکاریاں جو باپ دادا سے ہمارے ساتھ چلی آ رہی ہیں وہ نسل دار نسل ہماری زندگیوں میں جڑ پکڑتی رہیں گی اور ہم برباد سے برباد اور ہلاک سے ہلاکت کی طرف چلتے جائیں گے. اگر آج ہم کہتے ہیں کہ جی میرے بچے اچھے ہو جائیں، میرا بچہ یہ سگریٹ نہ پیے، میرا بچہ شراب نہ پیے، میرا بچہ یہ نہ کرے، لیکن اگر وہ ماں باپ کی زندگی میں ساری چیزیں دیکھے گا، یا چھوٹا بچہ جو آپ کے گھر میں رہتا ہے وہ آپ کو جس کا کام میں دیکھے گا وہی کام وہ اپنائے گا. یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے. وہی چیزیں بچہ بھی اپنائے گا کیونکہ وہ اپنے بڑوں کو دیکھتا ہے، انہوں نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے. تو یہاں پر خدا کا کلام کہتا ہے اس بات کہ غیر قوموں کی مرضی کے موافق کام کرنے. پہلے جیسے ہم لوگ جو تھے ایسے لوگوں میں رہتے تھے، دنیا میں رہتے تھے، دنیا کے سے کام کرتے تھے، دنیا کی سی باتیں کرتے تھے، دنیا کے سے ہر رنگ رلیوں میں ہم شریک ہوتے تھے، ہر چیز میں ہم شریک ہوتے تھے دنیا کے ساتھ. لیکن کلام ہمیں بتاتا ہے جس قدر ہم نے پہلے وقت گزارا وہی بہت ہے. اب میرے بھائیوں بہنوں وہ بہت وقت گزر گیا، اب رات کیا کہتے ہیں دن باقی ہے. ہمیں سارے کام جو ہیں خدا یسوع مسیح کے دن ہی دن میں کرنے ہیں. وہ رات آنے والی ہے، اس رات سے ڈریں، اس روز عظیم سے ڈریں، اس خدا کی آنکھ سے غضب سے ڈریں.
ان چیزوں سے اب ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے، ہمیں دور رہنے کی ضرورت ہے. اور بائبل بتاتی ہے کہ اس پر وہ جن لوگوں سے ہم نکل کر آتے ہیں، سپوز میں ہوں، میں اپنی بہنوں کے ساتھ ہر قسم کی بات کرتی تھی، لڑائی ہے جھگڑا ہر قسم، میں اپنی بات کرتی ہوں، ہم سب بیٹھ کے ایک جیسی باتیں کرتے تھے یہ وہ، لیکن اب نکل کے آ گئے. اب یہی بہنیں جو مجھے تانے دیتی ہیں، او یہ خدا میں ہو گئی ہے، اچھا یہ اب کلام سنانے لگ گئی ہے، اچھا اب یہ کام ہو گیا ہے، اچھا یہ جھوٹ نہیں بولتی، اچھا یہ کام کرنے لگ گئی ہے، یہ تو خدا پرست ہو گئی ہے. یہ آزمائشیں ہیں جو ہم لوگوں کے اوپر پھینکتے ہیں اپنی باتوں سے، اپنے کاموں سے ہم ظاہر کرتے ہیں کہ یہ وہی عورت ہے، یہ وہی مرد ہے جو ہر وقت شراب نوشی میں، سگریٹ نوشی میں، یا گندی باتوں میں، یا گندے کاموں میں الجھا رہتا تھا یا الجھی رہتی تھی، اور آج دیکھو یہ خدا کی طرف ہو گئی ہے. اور پھر وہ ہم پر اس طریقے سے الزام لگاتے ہیں. تو جس بد چلنی میں یا جیسے بھی ہم ان کا ساتھ دیتے تھے، اب جب ہم ان کا ساتھ نہیں دیتے تو ہمیں لان تان کرتے ہیں، ہمیں برا بھلا کہتے ہیں تاکہ ہم اس آزمائش میں واپس چلے جائیں، ہم ان گندے کاموں میں واپس چلے جائیں. لیکن اگر جو ثابت قدم رہے گا، خداوند اسے نجات دے گا، اسے زندگی کا تاج دے گا. اور جو کہے گا کہ خداوند مجھے آزمائش میں نہ پڑنے دینا، بلکہ مجھے آزمائش سے نکلنے کی راہ بھی بتا دے، مجھے برائی سے بھی بچا لے خداوند، پھر ان کی زندگیوں میں یہ سارے کام ہوں گے. اور پھر کیا کہتے ہیں، پڑھے گا جو زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے کو تیار ہے. وہ زندوں اور مردوں کا انصاف، جو مر بھی گئے ہیں اور جو زندہ ہے، سب کا انصاف کرنے کے لیے وہ تیار ہے. اس لیے ہمیں اپنی زندگی خوف کے ساتھ گزارنی چاہیے. پھر کلام ہمیں بتاتا ہے کہ آزمائش خدا کی طرف سے نہیں ہوتی. کئی لوگ ہم بڑبڑاتے ہیں، کبھی کبھی ہمارے اوپر کوئی آزمائش آ جاتی، دکھ تکلیف آ جاتا ہے تو ہم بڑبڑاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار مصیبت میرے تو ہی آنی سی، کیا میرے ہی گھر میں موت آنی تھی، یا میرے ہی خاندان میں سے خدا کو بلانا تھا، میرے بہن بھائی کو، یا ماں باپ کو، یا شوہر کو، یا بیوی کو، یا بچے، میرے ہی گھر میں سے کیوں، میرے ہی زندگی میں کیوں یہ مصیبتیں آئی ہیں، کیوں میرا ہی بچہ مجھ سے باغی ہو گیا، کیوں میری زندگی میں یہ ساری مصیبتیں اور دکھ اور تکلیف اور پریشانیاں، آزمائشیں میں دیکھ رہی ہوں یا دیکھ رہا ہوں، کیوں؟ بائبل تو یہاں بتاتی کہ خدا آزمائش خدا کی طرف سے نہیں ہوتی. اگر ہم دیکھیں گے یعقوب پہلا باب 13 آیت، جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے. ہاں، ہر شخص اپنی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنمتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے. آئے میرے پیارے بھائیوں، فریب نہ کھانا. ہر اچھی بخشش اور کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے. ہر کوئی اپنی ہی باتوں میں، اپنی ہی خواہشوں میں گر کر ساری چیزوں کو، ساری آزمائشوں کو جنم دیتا رہتا ہے، چاہے وہ آہستہ آہستہ دے، چاہے وہ ایک دم دے اور چاہے اس کے لیے سال لگ جائے. لیکن اس کے اس کے قصوروار ہم ہیں، خدا نہیں. خدا نہ کسی کو آزماتا ہے اور نہ وہ آزمائے گا، کیونکہ اسی نے تو آپ کو اور مجھے بنایا ہے.
اس کو کیا ضرورت ہے کہ ہمیں آزمانے کی، اس کو کیا ضرورت ہے کہ ہماری زندگیوں میں دکھ بھیجنے کی، اس کو کیا ضرورت ہے کہ ہمیں طرح طرح کی تکلیفوں میں ڈالنے کی. وہ تو آیا اس لیے تھا کہ ہمیں گناہ سے نجات دے، ہمیں برائیوں سے بچائے، ہمیں آزمائشوں سے بچائے. اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے آپ اس آزمانے میں دو چیزوں کو رکھ سکتے ہیں. پہلی تو وفاداری اور دوسری ایمان. یہ دو چیزیں جو ہیں ہمیں آزمائش میں بہت کام آتی ہیں، آزمائش میں سے نکلنے کے لیے ہمیں راہ دیتی ہیں. ہم خدا کے ساتھ وفادار رہیں، ہم اس کی وفاداری کو اپنائیں. او خداوند جو وفادار خدا ہے، جس نے کہا ہے کہ میں تجھے آزمائش میں سے نکالوں گا، میں تجھے راہ دوں گا، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن کیوں ہماری زندگیوں میں یہ آزمائشوں کا سلسلہ چل چکا ہوا ہے، یا کیوں ہم نے خود آزمائشوں کا سلسلہ اپنی زندگیوں میں چلایا ہوا ہے؟ اگر ہم اس وفادار خدا کو دیکھیں تو ہم اس پر ایمان لائیں گے، اور جس آزمائش میں ہم گرنے والے ہیں، یا جس کام کے لیے ہم نے دعا کی ہوئی ہے، یا جس کام کو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں وہ پورا ہو جائے، اگر ایمان نہیں رکھیں گے تو وہ آزمائش آئے گی. وہ آزمائش کی صورت میں ہماری زندگیوں میں ہلچل پیدا کر دے گی، اور اس طریقے سے ہم ایمان سے ڈاواڈول ہو جاتے ہیں، اور جو شیطان ہے اس کو ہماری کمزوری پتہ چل جاتی ہے اور ہم فوراً آزمائش میں گر جاتے ہیں. اگر ہم چلتے پھرتے اقرار کریں کہ نہیں خدا میں نے یہ چیز تیرے آگے رکھ دی ہے، مجھے پتا کہ یہ تو کرنے والا خدا، تو وفادار خدا، تو نے وعدہ کیا ہے. کیونکہ خدا جو ہے وہ کیا ہے؟ اچھا خدا ہے، اچھا خدا ہے، اور اچھی چیزیں ہمیں دینا جانتا ہے، اپنے وعدے ہماری زندگیوں میں پورا کرنا جانتا ہے. وہ برا خدا ہے ہی نہیں ہے، شیطان برا ہے جو بری چیزیں، بری باتیں، برے کام، ہر چیز جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں لے کر آتا ہے. لیکن خدا اچھا خدا ہے، وہ اچھی باتیں، اچھی نعمتیں، اچھی بخششیں، اچھی رحمتیں، ہر چیز اچھے طریقے سے ہماری زندگیوں میں کور کرنے والا خدا ہے. خدا آزمائش میں مدد کرتا ہے. اگر ہم دیکھیں گے پہلا کرنتھیوں 10:13 آئے. تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو. دیکھیں خدا آزمائش میں مدد کرتا ہے، وہ ہمیں حوصلہ، ہمیں قوت، ہمیں طاقت، ہمیں پاک روح دیتا ہے تاکہ ہماری پاک روح اس وقت مدد کرے، ہمیں ہمت دے، ہمیں قوت دے. خدا کا لہو جو ہمیں قوت دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، وہ ہمیں آزمائشوں سے لڑنا سکھا دیتا ہے، وہ ہمیں برے کاموں سے لڑنا سکھا دیتا ہے، وہ ہمیں بری عادتوں سے لڑنا سکھا دیتا ہے، وہ ہمیں ابلیس سے لڑنا سکھا دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا سچا ہے، وہ وفادار خدا ہے، وہ ایمان کو پختہ کرنے والا خدا ہے. اس لیے ہم جب بھی آزمائش آئے ہم یہ کہیں خداوند تو سچا ہے، تو وفادار خدا ہے، تو نے میری اس آزمائش میں مدد کرنی ہے اور مجھے آزمائش میں نہیں پڑنے دینا. ہمیشہ 6 باب کی 13 آیت جو ہمیشہ یاد رکھیں اپنی زندگی میں کہ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دینا. میری یہ مشکل ہے، میں نے یہ کام سبمٹ کیا ہوا ہے، یا پیپر سبمٹ کیے ہیں، یا مجھے اس چیز کی ضرورت ہے. خداوند میں تیرے آگے یہ رکھ چکی ہوں، میں تیری مہر کرتی ہوں خون کی، اور میں تیری سٹیمپ کر دیتی ہوں تیری وفاداری کی. خداوند تیری سٹیمپ کرتی ہوں تیرے خداوند قدرت کی، تیرے لہو کی میں سٹیمپ کرتی ہوں ان چیزوں پر کہ خداوند تو نے اس کو پورا کرنا ہے، کیونکہ تیرا کلام مجھے بتاتا ہے کہ تو سچا ہے اور تو مجھے آزمائش میں نہیں پڑنے دے گا، کیونکہ میں نے تجھ سے دعا کی ہے. تیری خون خریدی نے، تیری تجھ پر ایمان رکھنے والی یا والے نے یہ دعا کر دی ہے کہ میں خداوند تجھ پر ایمان رکھتا ہوں کہ مجھے آزمائش میں نہ پڑنے دینا. میری آزمائش کو یہاں سے یسوع کے نام میں تو ہٹا دے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگیوں میں کیسے کام ہوتا ہے. ہم اپنی آزمائشوں کی باتیں کرتے ہیں، ہم اپنے رونے روتے ہیں خداوند کے آگے. کیا خداوند کی آزمائش پر بھی کسی نے غور کیا ہے؟
کہ خداوند نے ہمارے لیے کتنے دکھ سہے ہیں، کتنی آزمائشیں سہی ہیں، ہم کتنی اس نے ہمارے لیے کیا کہتے ہیں دکھ برداشت کیے ہیں۔ یسوع بھی آزمائش میں سے گزرا، آپ کو پتا ہے جب وہ باغ گیتسمنی میں تھا، جب وہ باپ سے راتوں رات دعا کر رہا تھا، خون کی بوندیں پسینے کی مانند اس کے جسم سے نکل رہی تھی، اور وہ بھی انسان تھا، وہ بھی اپنے جسم میں اس آزمائش کو، ان گناہوں کو جو ہمارا کیا کہتے ہیں وہ پیالہ گناہوں کا جو وہ پینے والا تھا، اس پر بھی تو آزمائش آئی تھی۔ آئے ہم دیکھیں گے لوکا 22 باب کی 44 آیت۔ لوکا 22 کی 44 آیت۔ پینتالیس آیت پڑھ دے پلیز۔ آگے۔ ہماری زندگیاں ایسی ہیں کہ خداوند تو ہمیں کہتا ہے کہ دعا کرو، لیکن ہم غم میں کیا کرتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں بیڈ ہو، ہم ہوں، اکیلے ہوں، کوئی ہمیں ڈسٹرب نہ کرے، ہم اپنی پریشانیوں کے بارے میں خود ہی سوچتے رہیں، ہم اپنے حالات کے بارے میں خود ہی سوچتے رہیں، ہم ان حالات کو، ان پریشانیوں کو، ان دکھوں کو، ان تکلیفوں کو خداوند کے حضور میں، خداوند کے قدموں میں نہ لے کے جائیں۔ وہ اس کا کلام تو ہمیں کہتا ہے کہ اٹھ کر دعا کرو، وہ کہتا ہے اٹھ کر۔ اس کا مطلب ہے کہ کلام ہمیں صحیح بتا رہا ہے کہ ہم جو انسانی حالت میں ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں، جیسے شاگرد سو گئے تھے، لیٹ گئے ہوئے تھے، ہماری زندگیاں بھی ایسی ہیں کہ ہم لیٹے رہتے ہیں، ہم دکھوں میں ڈھیر ہو جاتے ہیں، ہم اٹھ کر دعا ہی نہیں کرنا چاہتے تاکہ آزمائش میں نہ پڑیں۔ اٹھ کر ہم دعا کریں، آزمائش میں نہ پڑیں۔ پھر کلام ہمیں بتاتا ہے کہ کیا کہتے ہیں شیطان نے بھی خدا یسوع مسیح کو آزمایا تھا۔ مرکز 1:13۔ جی ہاں، یہاں سے کیا کہتے ہیں، اور وہ بیابان میں 40 دن تک شیطان سے آزمایا گیا اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا کیا۔ ہمارے ساتھ ایسی کوئی آزمائش نہیں آئی کہ آپ کو جنگل میں بھیج دیا گیا ہو اور جہاں پر رات کو کیا کہتے ہیں جانور ہیں اور سانپ ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ ہماری آزمائش جو ہے خدا یسوع مسیح سے تھوڑی ہٹ کر ہے، لیکن آزمائش آزمائش ہی ہے۔ لیکن آزمائش آزمائش ہی ہے۔ برداشت کرنے کی قوت خدا سے ہم نے مانگنی ہے، اور ہمیں بھی خدا کہتا ہے کہ برداشت کرو۔ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں آزمانے والا کون ہے؟ کون آزماتا ہے ہمیں؟
खुदा तो मैंने आपको कहा कि नहीं आजमाता, आप भी जानते खुदा नहीं आजमाता। आजमाने वाला सिर्फ और सिर्फ शैतान है, वो आजमाता है हम लोगों को। अगर आप देखना चाहेंगे तो आ जाए मत्ती में, मत्ती 4 बात में चलते हैं। मत्ती 4 बात में देखेंगे, मत्ती 4 बात की पहली आयत पहले देखें जरा प्लीज, जल्दी जल्दी पढ़ दें, और फिर उसके बाद 3 आयत पढ़ना और फिर 7 आयत। किससे आजमाया जाए? इब्लीस से, खुदा से नहीं। कभी भी मेरी बहन और भाइयों, आज के बाद आप अपनी जिंदगी में ये नोट कर लें या ये वादा कर लें खुदा से कि खुदा मैं कभी तुझ पर नहीं बुड़बुड़ाऊंगा, मैं तुझे कभी बुरा भला नहीं कहूंगा, मैं तुझसे कभी शिकायत नहीं करूंगा, क्योंकि हम खुदावन जो है वो हमें नहीं आजमाता। खुदावन जो है वो हमसे बुरा सलूक नहीं कर सकता, क्योंकि वो अच्छा खुदा है, वो कभी बुरा सलूक नहीं कर सकता, वो कभी हम पर कुछ भी नहीं भेज सकता, क्योंकि उसने तो, अगर उसने भेजना होता तो वो हमारे लिए जान ही क्यों देता, वो हमारे लिए अपना खून ही क्यों बहाता, अगर वो हम पर बीमारियां भेजते तो वो हमारे लिए क्या कहते हैं मार ही क्यों खाता। हाँ, जब हम इन चीजों में फंस जाते हैं, जब हम पर बीमारियां आ जाती हैं या सब कुछ हम पर आना शुरू हो जाता है, जब हम शैतान को अपनी कमजोरी बता देते हैं, जब हम शैतान को मौका दे देते हैं, और जब ये चीजें हमारे अंदर पैदा हो चुकती हैं, आजमाइशें, दुख तकलीफ जो भी है, फिर उसके बाद खुदा जो है अपना जलाल जाहिर करता है। ये हम जरूर सोच सकते हैं, ये हम जरूर कह सकते हैं कि खुदावन ये जो कुछ भी मुसीबत, बीमारी, जो भी तंगी आई है मेरी वजह से आई है, खुदावन इसकी कसूरवार या कसूरवार मैं ही हूं। मैं ही तुझ पर ईमान रखने के बजाय मैंने शैतान को मौका दिया और ये आजमाइश मुझ पर हावी हो गई, ये शैतान के काम बातें मेरी जिंदगी में आ गई, मेरे दिल को उसने पकड़ लिया, मेरे जहन को उसने पकड़ लिया और मैं इन चीजों में पढ़कर आजमाइश में आ गई। लेकिन खुदा मैं तुझसे अब दुआ करता या करती हूँ, मेरे लिए तू जलाल पैदा कर दे, अपना जलाल दिखा दे, अपनी कुदरत दिखा दे, अपना जोर दिखा दे, अपनी कुवत अब दिखा दे। खुदावन मुझसे जो गलती खता सरजोद हो गई है मुझे माफ कर दे। ये हम खुदावन से जरूर दुआ कर सकते हैं। फिर 3 आयत बताती है हमें, 3 आयत कोई पढ़ दे। क्या कहता है? आजमाने वाले ने पास आकर कहा, आजमाने वाले ने, आजमाने वाला कौन है? इब्लीस है। खुदा खुद से तो अपने आप को नहीं ना आजमा सकता। आजमाने वाले ने, आजमाने वाला आता है हमारे पास, इब्लीस आता है तरह तरह लोगों के जरिए से। इसलिए तो पास्टर साहब हमेशा ये लफ्ज कहते हैं कि आप ऐसी जगहों पर जाएं जहां पर आपको पता हो कि खुदा का सच्चा कलाम आपको मिल रहा है। तरह तरह की बदरुएं अपने साथ ना लेकर आए, तरह तरह के उनके काम ना अपने साथ लेकर आए, क्योंकि आप नहीं जानते कि अगले की मिशन क्या है। अब यहां से हमें खुदा के लोग बुलाते हैं, हमेशा पास्टर साहब ये देखते हैं कि वो किस कलीसिया से ताल्लुक रखते हैं, कैसे उनके तौर तरीके हैं, क्या है। हाँ, कलीसियों में बिदअतों का होना भी जरूर है, सब कुछ होता है कलीसियों में, लेकिन पहले ये देखें कि वाकई वो कलीसिया जो है या वो लोग जो हैं वाकई खुदा के साथ चलने वाले हैं। क्या उनकी मुसीबतें, उनका गंद, उनकी बदरुएं, उनकी सारी तक चीजें हमारे ऊपर तो नहीं आ रही, या मेरे खानदान में तो नहीं। हमारे साथ ये हो चुका है बहन और भाई। हम भी जब शुरू में खुदावंद में थे, हम बड़ा भागते थे इधर, हमें नहीं था पता इन चीजों का, लेकिन तजर्बे से हमने मालूम किया, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है तजर्बे से मालूम करो।
हमने तजर्बे से ये चीजें सारी मालूम की, हमारे बच्चों में वो चीजें लोगों की आ जाती थी। और जब हम ब्रदर माइकल के पास जाते थे दुआ करवाने, क्योंकि हम नए थे, हम ना तजर्बाकार थे, हम खुदा के खादिम के पास जब कहते थे कि ये ऐसे हो गए, और फिर वो हमें बताता था, खुदा जाहिर करता था कि ये इस जगह पर तुम गए थे, और वहां से उन लोगों की जो उनकी जो बुरी आदतें या जो बदरुएं थी वो आपके बच्चों में आई हैं। इसलिए पास्टर साहब आपको ये नहीं कहते कि आप लोगों के साथ मेल मिलाप छोड़ दें या लोगों के, लेकिन एक चीज आप खुद तजर्बा करें कि वाकई जब आप जिंदगियों को जानते हैं और फिर हम उस चीज पर कदम रख रहे हैं तो हम अपने लिए खुद आजमाइश पैदा कर रहे हैं। इन चीजों को अब हमारी उम्र है समझने की। कलाम कहता है अब दूध पीने की हाजत नहीं रही, अब हमें ठोस ग़िज़ा की जरूरत है। हर वक्त छोटी छोटी बातें समझाने की अब जरूरत नहीं रही। फिर 7 आयत में कलाम कहता है, हाँ जरीन बहन पढ़े बेटा। हाँ, तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। आज खुदावंद हमसे यही कह रहा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। हमें आजमाने की जरूरत नहीं है खुदावंद को। हमें आजमाने की जरूरत नहीं है। हमें अब खुदावंद में बढ़ने की जरूरत है। अब हमें खुदावंद में मजबूत होने की जरूरत है। अब वक्त आ चुका है, आप खबरें सुनते हैं, आप सब हालात को जान रहे हैं। अब वक्त है कि इब्तदाई बातों को छोड़कर मसीह की तरफ अपने कदम बढ़ाएं। ये छोटी छोटी बातें, ये छोटे छोटे काम आप छोड़ें इस दुनिया को, क्योंकि हम दुनिया के नहीं हैं। कलाम में से हमने पढ़ा, शैतान जो है वो क्या करता है, वो क्या कहते हैं, हमें आजमाता है, लेकिन फिर भी खुदावंद हमसे प्यार करता है। हम जैसे नकम्मे लोगों से, हम जैसे बेवफा लोगों से, हम जैसे बेइख्तिकाद लोगों से, हम जैसे बेईमान लोगों से, फिर भी वो कहता है कि नहीं। वो फिर भी आज भी बाप के पास जाकर हमारी शिफायत करता है कि 1 साल और इसे रहने दे। मैंने बताया ना, स्कूल में 1 साल ही लगता है अगली जमात में पढ़ जाने के लिए। यहाँ पर भी देखें खुदा ने कैसा अभी वो किया है कि 1 साल कहता है, खुदा कहते हैं इनको 1 साल रहने दे, ऐस जमात से रहने दे, इन्ह लोगों से रहने दे। अगर ये आज इन लोगों में से नहीं अगले साल ये अलहदा हुआ, या अपनी बुराइयों से ये अगले साल नहीं अलहदा हुई, या अगले साल ये तौबा नहीं करता या करती, अगर ये मुझे कबूल करता या नहीं करती अगले साल, ये साल तो खत्म हो लेने दे, ये साल तो उनको ये जिंदगी में गुजारने दे। फिर दूसरा कलाम में ये पढ़ा जाता है, हमने पढ़ा है कि कहता है कि सबको साथ ही बढ़ने दो, वक्त आने पर काट देगा, वक्त आने पर हम सबको काट देगा खुदा। लेकिन आज वो शिफायत कर रहा है कि बाप 1 साल रहने दे। इसके बाद अगर नहीं ये बड़ा या बड़ी, या अपनी नशाबाजी से, या अपने नाच रंग से, यानी कि आप नाचते हैं। हम जो ये फिल्में देखते हैं, हम जो ये ऐसे काम करते हैं, ये भी शैतान जो है ये हमें नचाता ही है, चक्कर देता रहता है। अगर आज हम इस साल में खुदावंद को नहीं कबूल करते, अभी साल खत्म होने वाला है, दिसंबर आने वाला है, खुदा यीशु मसीह फिर पैदा हो जाएगा आपकी जिंदगियों में, फिर जदों बड़ा हो जाएगा फिर काट दोगे, फिर जदों क्या कहते हैं बड़ा कब होगा, अप्रैल में, जब वो क्रूज पर चढ़ाया जाएगा, है ना, ऐसे ही होता है, वो बड़ा हो जाता है,
پھر اسی انہوں کٹ دینے ہیں، پھر دکھ رو دو کے ایسٹر منا کے پھر نکال دیتے ہیں. پھر کرسمس آتا ہے، او خدا مسیح پیدا ہو گیا، چلو اپنے دلوں سے پیدا کر لیں گے، پھر ہم اس کو بچے کی طرح اپنے دل میں قبول کر لیتے. ایسے نہیں خداوند مانگ رہا. خداوند چاہ رہا ہے کہ واقعی ہماری زندگیاں جو ہیں بالکل خداوند کے کلام کے مطابق ہو جائیں. جیسے آپ لوگ پیغام سنتے ہیں، ضروری نہیں کہ میرے سے سنتے ہیں یا پاسٹر صاحب سے سنتے ہیں، آپ کلام کو پڑھتے بھی ہیں، سب کچھ آپ جانتے ہیں، پھر بھی ہماری زندگی ایسی رہے تو خداوند اس سال خداوند نے شروع سال سے آپ کی شفایت کرنا شروع کر دی ہے. خداوند سے ہمارے بھائی نے، ہمارے دوست نے، یسو نے ہماری شفایت کرنا شروع کر دی ہے جنوری سے. اب دسمبر آپ کے پاس ہے، پورا سال آپ کی شفایت ہوتی رہ رہی ہے. پورا سال ہم آزمائشوں میں گر رہے ہیں، پورا سال ہم بدیاں کر رہے ہیں، پورا سال ہم نشہ بازی کر رہے ہیں، پورا سال ہم اپنے بچوں کو بھی بگاڑ رہے ہیں، پورا سال ہم اپنے بچوں کو بھی جو ہم کر رہے ہیں وہ بچے بھی سیکھ رہے ہیں. اگلی نسل جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے. ان کو گناہ کے لیے تیار نہ ہم کریں، ان کو خداوند یسوع مسیح کے لیے تیار کریں، تاکہ اگر آج ہم مر جاتے ہیں تو ہمارے بچے یہ جان سکیں کہ ہمارے ماں باپ نے، ہم نے اپنے گھر میں ہم نے یہ تعلیم پائی تھی. ہمارے گھر میں کوئی چیز ایسی استعمال نہیں تھی ہوتی جس سے کہ ہماری بربادی ہوتی، یا جس سے کہ ہم نشہ بازی میں جاتے، یا جس سے کہ ہم گناہوں میں پڑ جاتے. ایسی چیزوں کو ہم اپنے گھروں سے نکالیں، ایسی باتوں کو اپنے گھروں سے نکال دیں، کیونکہ اب ہماری یہ حالت ہے کہ وقت نزدیک ہے. وقت کو غنیمت جانے بائبل بتاتی ہے کہ دن برے ہیں. آئے میں یہاں سے خدا یسوع مسیح کیسے آزمایا گیا. آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے، اور خدا جو ہے وہ نعمتوں کا عدد ہے. 9 نعمتوں کا عدد ہے. اپنے اندر وہ 9 نعمتیں لے لیں خداوند سے، جس میں کہ بڑھ کر، جس میں کہ چل کر، جس میں کہ ہو کر آپ اپنی زندگیوں کو خداوند یسوع کے قد کے اندازہ کے مطابق لے کر جا سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں. 9 نعمتوں کو اپنے اندر پکاریں، پاک روح سے کہیں، خداوند سے کہیں مجھے وہ 9 نعمتیں عطا کر دے خدا، وہ نئی باتیں میرے باطن میں ڈال دے، مجھے اثر نوجوان بنا دے، تاکہ میری زندگی میں عجیب کام اور باتیں ہو جائیں. اگلے آنے جد مہنو ازمایا سی، دیکھیتا میرا امتحان مہنو ازمایا سی، دیکھیتا میرا امتحان مہنو ازمایا سی. ہم خداوند کو نہ آزمائیں، ہم اپنے باپ دادا کی طرح نہ ہوں، جیسے انہوں نے آزمایا، جیسے انہوں نے ایمان نہ رکھا، جیسے انہوں نے خداوند کو آزمایا اور آزما کر اس کی برکتوں کو، اس کی رحمتوں کو اپنی زندگیوں میں لیتے ہی رہے، لیکن خدا کو نہ پہچانا. اگر آج تو میری جان لے لے تو یہ بچے کل کو تیرے لیے ایک مضبوط ستون بن جائیں. یہ ہماری طرح باپ دادا کی طرح تجھے آزماتے نہ پھرے، تیری بخشش کا انکار نہ کرتے پھریں، تیری خدائی کا انکار نہ کرتے پھریں. خدا باپ یہ بچے اور ہم، میرا خاندان تیری خدائی کا انکار نہ کرے. میں کیوں تجھے آزماؤں، میرے لیے تو نے سب کچھ پہلے ہی کر دیا. مجھے آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچانا. خدا خدا ان تیرا شکر، تیری تعریف ہو.
पूरे तौर पर खुदावंद के साथ हमेशा चलने का वो वादा करते हैं, पर हम इंसान होते हुए आजमाइशों में गिर जाते हैं। आए जो भी वो बहन और भाई है अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, ताकि पास्टर साहब के साथ हम मिलकर दुआ करेंगे, क्योंकि ये कलाम जो है बेतासीर नहीं लौटता। मैंने आपको शुरू में कहा, एक आदमी अगर इस जमीन पर तौबा करेगा या अपने कामों से छुटना चाहेगा, कोई ये ना कहे ओ इस बहन ने या इस भाई ने तो चर्च में खड़े होकर इकरार किया था कि मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगी। हम सब खुदा के जलाल से महरूम हैं, हम सब गुनहगार हैं और हम सब आजमाइशों में गिरते रहते हैं और हम सब की आजमाइश होती रहती है। घुटनों के बल होना चाहता है, चाहे वो खड़ा होना चाहता है, जैसे भी खुदावंद का रूह आपको इजाजत देता है वैसे आप अपने खुदा के हुजूर में आपने होना, किसी इंसान के हुजूर में नहीं। एक के तौबा करने से, एक के खुदा सब चीजों को छोड़ने से आसमान पर इस वक्त कितनी खुशी हो रही होगी ये आपको नहीं पता। खुदावंद आपसे कितना खुश हो रहा होगा ये आपको अंदाजा नहीं है। कोई भी बहन, कोई भी भाई यहाँ पर हैं, भाई बहन जो खुदावंद के साथ मेल मिलाप रखना चाहते हैं, लेकिन दुनिया में लान तान की वजह से, दुनिया की बातों की वजह से वो पीछे हटते जाते हैं। आए अपनी जगह पर खड़े, अपनी जगह पर खड़े हो। खुदावंद से आपने अहद करना है, किसी इंसान से नहीं, किसी पास्टर से नहीं, किसी बिशप के सामने नहीं, किसी फादर के सामने नहीं, अपने खुदा के सामने। अगर आज खुदावंद के सामने आप शर्माएंगे तो खुदावंद जब वक्त आएगा तो बाइबल बताती है कि वो भी शर्माएगा। अगर आज आप लोगों को नजर में रखते हुए वो लोग मुझे क्या कहेंगे, क्या मैं खुदा को कबूल करूं, क्या मैं खुदा को कबूल करूं और मेरे काम ऐसे हैं, मेरी बातें ऐसी हैं? नहीं मेरे बहन भाइयों, सबकी बातें, सबके काम ऐसे हैं, लेकिन एक के तौबा करने से, एक के तौबा करने से आसमान पर कितनी खुशी है। क्या आपको खुदा को खुश नहीं करना चाहते? आए खुदावंद से दुआ करें, सबकी आंखें बंद हो जाए, कोई किसी को ना देखे, ना कोई बच्चा अपनी आंखें खोले, सब बच्चे अपनी जगह पे बैठ जाए, कोई ना हिले, खुदा के रूह को रंजीदा नहीं करे।